إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ سورہ فاتر اور اُدیاں میں آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا بنا کے اس طرح انہوں چلایا بے زیادہ کم اسباب دے تحت ہوندے بے پیاس لگی تو پانی پی لیا، بھوک لگی روٹی کھا لی، بیمار ہویا دوائی کھا لی۔ یہ اسباب دا پردہ جڑا ہے یہ بھی لوگاں واسطے خدا تو دوری دا سبب بن گیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا میں جو کام کرنا یار اس طرح کرو، آپ کوشش کر لو آپ پہ کم ہو جانے، رب ہے گا کہ نہیں ہے گا کوئی وہ دخل نہیں، محنت کرو تو آپ پھل پاؤ گے، نہیں محنت کرو گے تو ناکام رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل بندے نہ اسباب پاروں دور ہو گئے، اور سارا تو زیادہ نقصان ہے ہوا۔ قرآن مجید 5 جگہ بات آئی ہے کہ تسی اللہ دی سنت تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ساڈے اس ملک سر سید احمد خارو دے چیلیاں نے ایک گل پھیلا دیتی، جدوں اللہ نے ایک طریقہ مقرر کر دیتا یار کی ہن اس کو دعا کرنی ہے، آکھوں گا میں طریقہ مقرر کیتا دے مطابق کام کرو، میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل مطلب بیکار کرتا، اور وہ سہارا قرآن مجید دی آیتاں دا لیا، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ دی سنت بدل نہیں سکتی۔ اور یہ نتیجے کے اندر بے شمار کام خراب کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بن باپ پیدا ہونا انکار کر دیتا، نہیں اللہ دی سنت ہے بخاوند دی محنت بیٹا ہوندا، یہ کہڑی گل ہوئی مریم کماری کے پیدا ہو، صاف انکار کر دیتا سر سید ہونا۔ اور وہ منن والے بھی اسی طرح پرویز ہوئی شعلہ مستور، کوئی عیسیٰ علیہ السلام بن باپ نہیں پیدا۔ قرآن مجید آ گیا کہ دشمنوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اگ چ پایا، اگ ٹھنڈی ہو گئی، آندے نہیں یہ گلاں منن والیاں نہیں، اگ اللہ نے بنائی وہ کام جلاونا، اللہ دی سنت تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انہاں آیتاں نوں 5 جگہ قرآن چاہتی ہے، اینا ورتیا کہ جن نے موعظے بیان ہوئے سی سارا تے منکر ہو گئے کہ انہاں چ کوئی گل نہیں ہو سکتی، اسباب دے تحت سب کچھ ہوتا۔ تو قرآن مجید دی انہاں آیتاں دے بارے چ تھوڑا جا بیان کرنا کہ سنت اللہ جس سیانو اللہ نے کیا نہ کوئی نہ آکھے جس طرح دنیا چ کم ہو رہا ہے بے اتنا ہی ہونے، اللہ تو ہٹ کے نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہے کر سکتا۔ یہ دنیا پیدا کرنے تو بعد ہونے بھی وہ قابو چیا، وہ سارے اسباب جڑے نے توڑ تاڑ کے رکھ دینا، اپنی قدرت دکھا دینا۔ اور اللہ دے رسول اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے جڑے انہوں دا یہ بھی کام ہے بھی موعظے دے ذریعے انہوں نے دکھایا بھی تسی جڑا اس چکر پے نا بھی آ کرو تے نتیجے غلط ہے، اللہ تے بھروسہ کرو اور کو مدد منگو۔ وہ ہن بھی پوری طرح اس دنیا تے اپنا قابو رکھدا اور جو چاہے کردا۔ یہ آیتاں جتھے جتھے آئیاں پڑھے لکھے بچوں کی خاطر میں بیان کرتا، جتھے بھی یہ بیان ہے نا کہ اللہ کی سنت نوں تسی نہیں بدلا پاؤ گے، اتنے یہاں گلاں باتاں کا کوئی ذکر نہیں بھی جو دنیا ہو رہا ہے اتنا ہی ہونی اور نہیں ہونی۔ اتنے ایک قانون کا بیان ہے، انہوں صرف اللہ نے سنت اللہ کیا کہ نبی جدوں آਉਂدا یا رسول آਉਂدا وہ زمانے چ اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ دا ہمیشہ تو دستور ہے، منکر جڑے آخر تے اللہ تعالیٰ انہوں تباہ اور برباد کرتا۔
اور رسول اور دے ساتھیوں نے ہمیشہ غلبہ فتح دینا۔ ایک گل ہے جنوں جگہ جگہ جتھے بھی پڑھنا تو اگے پیچھے وہ گل ہونی ہے کہ نبی دے زمانے نبی کدی ناکام نہیں ہوندا، وہ اگر شہید بھی کرتا جائے تو بعد دی امت نو اللہ غلبہ دیندا۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر اٹھا لے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا کہ آخر پھر نصارہ ہی غالب آئے، انہوں دے دشمن جڑے تھے تباہ اور برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جڑا نیکاں دا غلبہ اور بریاں دا تباہ ہونا نا، اینوں کیا کہ میری سنت ہے جڑی بدل نہیں سکتی، صرف اس ایک گل سنت اللہ کیا، باقی ہور جڑا بچہ ماں باپ تو جمدا ہے کس طرح میں انہاں گلاں دا اتنے کوئی دخل نہیں، بس اس چیز نو پلے بننا تے باقی ہن میں اپنے اور تہاڈے ایمان دی خاطر اللہ دے رسول علیہ السلام دے کچھ معجزے بیان کروں گا کہ کس طرح ہے جڑی عادت اللہ، اینوں عادت اللہ کہنا چاہیے۔ ویسے خاوند بیوی جو بچہ پیدا ہونا دیکھتے ہیں، تھوڑا کھانا تھوڑے بندے ہی کھا سکتے، یہ عادت ہے، سنت نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرفوں بہت موقعوں تے ایسے کام ہوندے انہونے اور آیات اللہ ہوندے، اسی اپنی بولی چال اندر احتیاط کر دیں، اللہ دے نبی دے ہتھوں ہوئے تو معجزہ کہہ دینے، نیک بندے دے ہتھوں کسے ولی دے ہوئے تو انہوں کرامت کہہ دینے۔ دین تے فرق نہیں، دین چ کوئی نہ انہاں دا، نہ معجزہ نہ کرامت، آیات اللہ، اللہ دیاں نشانیاں، اللہ تعالیٰ وکھاوندا بھی میں ہیگا۔ تمہیں یہ جڑا بھلیکھا نہ بیاہ کم کرو جا ہونا ہے صرف پردہ ہی ہے، ٹھیک ہے، عام طور سے اتنا ہی کم ہو رہا ہے، یہ عادت اللہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جدوں چاہے یہ خلاف کر کے دکھا سکتا، وہ نہ کرے ادا تو ہونا کس طرح پتہ لگے، پھر سے دنیا ہی کہو کہ آٹومیٹک سب کچھ ہو رہا۔ تو قرآن مجید کی جنہیں آیات انہوں میں نشاندہی کر دیں تاکہ بچے جنہیں کوئی پڑھیا لکھا اگر بات بھی کرنا چاہے تلاش سے کر لے۔ یہ آیتاں ایک تو سورہ بنی اسرائیل چاہیے، اتنے اللہ رب العالمین نے 77 آیت کیا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب فرمائی ہے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ وہی 33 آیت ہے۔ پھر سورہ فاتر ہے جو پڑھیا یہ 35 اور 36، 35 یا 2 ہی وہ ٹکڑے، اور ایک جڑا جا کے سورہ فتح چاہتا، انہیں مقام ہے جتھے سنت اللہ دے بارے کیا کہ اللہ دی یہ سنت جڑی نا کہ اپنے پیغمبرانوں اور دے منن والوں غالب کرے اور انہاں دے منکراں نوں عذاب دے اور تباہ کرے، یہ تبدیلی کوئی نہیں ہوندی۔ رہی یہ گل بھی دنیا دا کام کار جڑا عام چل رہا، عام عادت باقی اسی طرح بھی جو اللہ تعالیٰ فصل اگا دینا، مگر وہ چاہے جنہاں سارے کاموں تو علاوہ بھی جو چاہے کر کے دکھا سکتا۔ یہ لیے بڑے پیارے نمونے اللہ دے پیغمبران دی زندگی سے جنہوں نے مادیت دا پردہ چاک کیتا اور دہریاں دا علاج کیتا۔ تسی جڑا سمجھے سب کو آپ پہ ہو رہا ہے، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے نا سارے چیزاں تو الٹ کر کے کھا سکتا، قادر مطلق۔ تو یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا یہ بھی پہلو جڑا سامنے ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے جی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزاں وکھائیاں۔ ایک تے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ جس دن بدر دا دن سے پتہ چلیا بے ابو سفیان دا قافلہ آ رہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور ہینا بلغنا اقبال ابی سفیان، جب مدینے خبر پہنچی نا بھی شام تو قافلہ لے کے آ رہا تو وہ بہت سامان ہے اور اسلحہ مسلمانوں کے خلاف ہی ورتن لی جنگ کی تیاری کر دیں۔ وقام سعد بن عبادہ، تو اس ویلے جڑے نبی علیہ السلام دے نال مکیوں آئے تھے انہوں نے بڑی دلیری دے مظاہرے کیتے، آخیا اللہ دے رسول جدھر سانو آکھو اسی جان لی تیار ہیں، مگر نبی علیہ السلام چپ رہے۔ تو مدینہ شریف دے لوگوں نے سمجھا بھی حضور دا ساڈے والی خیال ہے، کیونکہ ساڈا معاہدہ یہ ہویا سی بھی مدینہ شریف کوئی آ کے تہاڈے تے چڑھائی کرے تو اسی تہاڈی مدد کران گے، باہر دی گل نہیں سی ہوئی۔ اس تو نبی علیہ السلام یہ چاہتے بھی یہ ہن گل ہونی ہے باہر میدان جنگ چھونا معاملہ، کوئی انصاری بھی بولے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے فقال یا رسول اللہ والذی نفسی بیدہ لا مرتنا نخیذ البحر لا خزلہ، اللہ دے رسول علیہ السلام اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان ہے۔ حضرت سعد نے کیا کہ تسی سانو حکم دیو نا کہ سمندر چھلانگاں لگا دیو تو اسی سمندر بھی کوس جائیں گے، بلاؤ امرتنا نظر بک بادہ لا برک الغماد لا فالنا، اور اگر تسی یہ کو بنا دشمن دا پیچھا کر دیو نا دور دراز ملکاں تک چلے جاؤ تب بھی اسی یہ کہیں گے، آپ نو خوش کر لیا۔ آخر لی گرا تے نبی علیہ السلام دا چہرہ پاک جلا سی خوشی نہ چمک اٹھیا۔ قال فنادى با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس فانطلقوا حتى نظروا بدر، آپ نے پھر آخیا چلو پھر
پچھا کری اس قافلے کا میدان بدر پہنچ گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا مسرع فلان ویضع یدہ علی الارض ھا ھنا وھا ھنا۔ اتنے پہلا کم اللہ دے رسول اللہ السلام نے فرمایا ہے ایک کیتا کہ کئی جگہ تے اپنا ہاتھ رکھ کے آکھا بھی فلاں کافر جڑا اتنے قتل ہو کے گروں گا۔ قال فما مات آدم موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہن کوئی بندہ نہیں سی پیش کی آ جگہ تے فلانے نے اتنے قتل ہو کے ڈگنا، اس سوائے اللہ تعالیٰ دے نے اپنے نبی علیہ السلام نے دسیا نشان دیتا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ انہاں کافراں ایک بھی نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے نشان تو علاوہ نہیں ڈگا، اوتھے اوتھے قتل ہو کے گرے جتھے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ بھی رسول کریم علیہ السلام دے اللہ دی طرفوں سچے نبی ہون دا نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبران جدوں چاہتا ہے انہوں نے یہ حالات دی خبر دیندا۔ دوسرا واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ خندق والے دن جدوں مدینہ شریف دے محاصرہ کفار نے کرنا سی تے رسول اللہ نے آکھیا ہن کھلے میدان سے مقابلہ مشکل ہے، خندق کھود لیے، جدھر باغ ہے ادھر حملے دا ڈر نہیں، اے جگہ کھلی ہے تو پھر خندق کھودنی شروع ہوئی۔ فعرضت قدیۃ شدیدہ، ایک بہت سخت پتھر آ گیا، ٹوٹے نہ، فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا هذه قدیہ عرضت فی الخندق، لوگ نبی علیہ السلام کو آئے بے کیسا پتھر آ گیا، ایسی سارا زور لایا، کدال اور ہتھیار استعمال کیتے، ٹوٹدا کوئی نہیں۔ قال انا نازل، تو نبی علیہ السلام فرمایا میں آپ آنا۔ ثم قام وبطنه معصوب بحجر، قربان دئیے اللہ دے رسول علیہ السلام اٹھے، آپ دا جڑا سی بطن مبارک پیٹ پتھر آپ نے بدہ پوکھنا۔ ولبسنا ثلاثۃ ایام لا نذوق ذواقا، تے حضرت جابر فرماتے 3 دن سڑتے گزرے نبی علیہ السلام اور صحابہ تے بسی کوئی شے نہیں چکھی، کوئی لبا نہیں سانوں، 3 دن فاقے گزریا۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المیول فضرب فاذا کثیب احیلا، رسول اللہ نے کدال پھڑیا ماری سٹ اس پتھر تے تو بالکل ریت دی طرح بربرا ہو کے نہ سارا ختم ہو گیا۔ فن کا فات الامراتی کل تو ہرندک خیر، تو حضرت جابر فرماتے میں نبی علیہ السلام دا حال دیکھ کے پھر اپنے گھر گیا تے جا کے مدینہ شریف بیوی نو آکھیا کوئی شے ہے کر، فإنی رأیت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدہ، میں نبی علیہ السلام نے بہت فاقے دی حالت ویکھیا تھا، اپنے پتھر پدا پیر مبارک کی۔ فاخرجت جرابا فی صاع من شعیر، تو نے ایک تھیلی کڈی جس صرف 2.5 کلو نہ جاؤ سی، ولا نہ بہمت داجن، اور گھر چ ایک بکری سی سادے چھوٹی جی پس بہت میں انہوں ذبح کیتا وا ہم تو شعیر انہاں دوان پیسیا حتی جعل اللہما فی البرما، وہ گوشت جڑا سی تھوڑا جا وہ ہانڈی چ پایا۔ ثم جئت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فساررتہ، پھر میں اتنے خندق تے گیا تے نبی علیہ السلام نے آہستہ جہ گل کی، انہوں دیکھا بھی 2.5 کلو تے جاؤ، یہ 1500 آدمی خندق سے پہرا دے رہا، جے کھلا اعلان ہو گیا تو بکری نے کی کرنا، اور جوان آہستہ جہ حضور نے راز دیتا اور گل کی تھی۔ فقلت یا رسول اللہ ذبحنا بہمۃ اللہ، اللہ دے رسول اسی چھوٹی جی بکری ذبح کیتی ہے، وتہنت صاع من شعیر، تے تھوڑے جہ جوں پیسے، فتعال انت ونفر معک، تسی آپ تے تھوڑے جہ بندے نا چنویں اپنے نال لے کے آ جاؤ۔ فصاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو پیر ہوندے یا مولوی ہوندے تے اتنا ہی کردے، میرا ہی ٹھڈ نہیں بھرنا، میں ایویں لوگوں کو کی سکنا۔ آپ نے آواز دیتی یا اہل الخندق، اور خندق تے جننے دے یا اہل الخندق ان جابر سارا سانا سورن فحیا حلم بکم، جابر رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کیتا، چلو آ جاؤ چلیے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ پہلا گھر پہنچے تو بیوی نے آخیا رسول اللہ نے دسیا سی، کیا دسیا سی، پر وہ تو آ گل ہوئی ہو، یہ ہوں جاؤ 2.5 کلو جڑے جے بلیلا کی کروں گا، مگر نبی علیہ السلام نے کہتا لا تنظرن برمتکم ولا تخبزن عجینکم حتی یأتیہ، میرے آن تک نہ ہانڈی اتارو تے نہ آٹا جڑا نہ گننا شروع کرو پکاؤنا۔ وجاء فاخرجت له عجینا فبصق فیہ بارکہ، جب رسول کریم علیہ السلام آئے تو اسی آٹا آپ نے پیش کیتا تو آپ نے اپنا لوہا مبارک وہ پایا اور اللہ آگے برکت دی دعا کی۔ ثم آمد الی برمتنا، پھر ہانڈی ال بھی گئے، فبصق مبارک، وہ بھی لا مبارک پایا اور اللہ تعالیٰ کے برکت دی دعا کی۔ ثم قال اودی خابزتن فلتخبز معک، آکھیا ہوں کسے پکاؤن والی سد لو تے پکائی جائے۔
وقت ہی میں برمتکم اتنے ہی رکھ کے نا چولہے چ پی رہے ہانڈی پا پا کے لوگوں دو جا بلا تم سے لوگ اتارو نام وہم الفن 1000 بندہ سے اسے فاقسم باللہ لا قالوا حتی ترکوا ونحرفوا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ میں اللہ دی قسم کھا کے آنا وہ سارے کھا کے چلے گئے فإن برمتنا لتغط کما حیات ساڈی ہانڈی اسی طرح ہی ابھر رہی تھی جس طرح پہلا اور اندر کوئی کمی نہیں آئی یہ اللہ یہ ذریعے اپنا ہونا وکھاؤندا ہے یہ جنہاں دی اکھاں اندھیرا آ گیا نا نہیں یہ دنیا ہونا چل رہی اپنے آپ ہی خدا ہے گا یا نہیں ہے گا کچھ نہیں اسباب سارے کام کر دے وین عجینا لا یقبض کما ہوا آٹا بھی اسی طرح جڑا سی نا پورا پیا صحیح بخاری اور مسلم دے اندر اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے فرماؤ دے سرنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزلنا وادیا افیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اسی سفر کر رہے سی ایک بڑے کھلے میدان چ گئے فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجت تو نبی علیہ السلام اپنی حاجت واسطے جانا سی جنگل میں اسی پخانے واسطے آنے فلم یرا شیئن یستتر بھی تو اتنے کوئی پردہ نظر نہ آیا کہ پیچھے میں پردے ہو کے حاجت اپنی پوری کرا ویزا شجرتین بشاطر الوادی اس میدان دے کنارے سے 2 درخت سی فن طلع کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا احداہما نبی علیہ السلام انہوں چکل گئے فاخذ بغصن من اغصانہا ایک ٹہنی دی پکڑی وقال انقاد علیہ باذن اللہ کیا اللہ دے حکم نہ چل جدھر میں تینوں لے جانا چاہنا میرا حکم من فن قاض ماہو قلب بیر المخشوش الذی انسان قاعدہ وہ بالکل اس طرح آپ دی گل من کے آپ دے نال چلایا جی میں اونٹ دی نکیل پھڑی ہوئے تو اپنے نکیل والے آدمی دے پیچھے چلدا کل بیر المخشوش حتی تشجرۃ الاخری دوجے درخت دے کول چلا گیا ادھر رسول اللہ گئے فاخذ بغصن من اغصان وہ بھی ٹہنی پکڑی وقال انقاد علیہ باذن اللہ اور کیا اللہ دے حکم دے تحت میری گل جڑی دی اطاعت کر فن کاز ماؤ کذالک اسی طرح اس بھی منیا حتی اذا کان بالمنصب ما بینہما دونوں دے درمیان چاہ چاہ کے حد تک وہ آ گیا حد تک ہی آ گیا قال التم علیہ باذن اللہ آپ نے فرمایا ہن دونوں اللہ دے حکم نال بالکل جڑ جاؤ ایک دوسرے نال فلتامتا فجلست حدث نفسی فہان میری لفتا تو حضرت جابر فرماتے دونوں جڑ گئے تو میں اپنے دل سے گلاں کر لگ پیا فیضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبرن پھر رسول کریم اپنی حاجت فارغ ہو کے واپس آئے ویزا شجرتین کس طرح کا دونوں درخت پھر جدے جدے ہو گئے اور ہر ایک اپنی جگہ سے چلا گیا قامت کل واحدۃ منہما علی ساق اے ایمان دی تازگی لیے اللہ تعالیٰ اس طرح دے عجیب کام دکھائے تو پھر یہی ہے بھئی یہاں سے دنیا آپے بنی تو آپے چل دی یا معاذ اللہ نے بڑائی سی نہ ہوں وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہوں کوئی دخل نہیں عقل دے اندے ہی آندے سارا کچھ اپنے آپ ہی ہو رہا نہیں اللہ اکبر یہ سب صحیح بخاری اور مسلم دی حدیثاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ آندے کنت ادعو امی علیہ السلام وہی مشرکہ کہ میں مسلمان ہو گیا سی مگر میری ماں سی اجے تک مشرکہ آئی فدعوتها یومن میں انہوں کہندا رہندا سی کہ تم ہی کلمہ پڑھ لا ایک دن میں جدو آکھیا بے رسول اللہ تے ایمان لیا فاسمعتنی فی رسول اللہ ما کرا انہیں نبی علیہ السلام دے بارے مینوں وہ گلاں سنائیاں جڑیاں مینوں پسند نہیں اتنا برا بھلا کیا گالیاں دتیاں فاتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو میں روندا آیا پھر نبی علیہ السلام کو گیا قلت یا رسول اللہ یہدی ام ابی ہریرہ عرض کیتا میں اللہ کے رسول دعا کر کہ میری ماں نو بھی اللہ ہدایت دے دے پکارا اللہ ہدی ام ابی ہریرہ آپ نے اللہ کے دعا کر لی اے موضع برحق اللہ تعالیٰ کر رہا مگر اتوں میں کئی امتی بھی گمراہ ہو جاندے میں نبی آپ ہی سب کچھ کر سکتا اے ہر گل تسی ویکھ لے باذن اللہ یا بارکا یا دعا کردا اللہ کے اللہ اس ویلے وہ کام وہ ہاتھ سے کر دیندا وہ عزت بن جاندی ہے شان دا پتہ لگدا کام اللہ کردا بڑی یہ پھسلن والی جگہ کچھ اتوں بنا لیں بھی نبی آپ ہی خود مختار ہے کچھ منکر ہو جاندے دونوں گروہ جھوٹے موضع برحق مگر اللہ دے حکم نہ ہوندے فخرجت مستبشرا بدعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
تو نبی علیہ السلام دے دعا کرنا کہ اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے، میں خوش ہو کے واپس مڑیا بھی دعا رد نہیں ہونی۔ فلما سرت الى الباب فاذا هو مضاف، جدوں میں دروازے تے آیا دروازہ ٹکا سامعت امی خشفہ قدمیہ، میری ماں نے میری جتیاں دی آواز سن لی کہ ابو ہریرہ آیا۔ فقالت مکانک یا ابا ہریرہ، کہنے لگی ابو ہریرہ باہر ہی رکیا رہی، بس سمیت خلفت الماء، تے میں ویکھیا بھی پانی ڈگن دی آواز آوندی ہے۔ فاغتسلت، ماں نے غسل کیتا، فلبست درعا، اپنا کرتا انہیں پہن لیا، وآجرتن خماریا، مگر اینی تیزی نہ میرے ولائی بنو دوپٹہ لین دا خیال نہ رہا۔ اتنے انہوں علامہ البانی صاحب دا حاشیہ ذرا پڑھنا، وہ بیچارے افسوس کر رہے جتوں تک اسی پہنچ گئے ساڈے ہن گھراں دوپٹہ کوئی نہیں رہا، بچیاں سب بے پردہ ہو گئیاں، وال ننگے، شادیاں چی کراں، تو ماں دوپٹہ نہیں لے سکی۔ ابو ہریرہ کہندے کہ حالانکہ انہیں دوپٹہ لینا سی مگر میری خوشی تھی بھی میں دساں میں ایمان لئی۔ ففتحت الباب، دروازہ کھولیا، ثم قال یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا ابو ہریرہ میں اقرار کر لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہے۔ فخرجت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی من الفرح، پہلا روندا گیا سی ماں دے کفر پاروں، ہن روندا گیا خوشی نہ میرے آنسو بہے۔ فحمد اللہ وقال خیرہ، نبی علیہ السلام نے خبر سن کے اللہ دا شکر ادا کیتا اور نیک کرنے کے بڑی خوشی دی گل ہے اللہ نے تیری ماں نو ہدایت دیتی۔ تو آ جڑا دوپٹہ لین تو پہلا آگے مولوی صاحب کا ذکر کیتا حاشیہ علامہ ناصر الدین البانی نے، اے ترکت خمارہ من الرجلہ، جلدی پاروں دوپٹہ نہ لے سی۔ قلت فیہ دلیل واضح علی جواز ظہور امام ابن دون خمار، مسئلہ ہے تو دسیا کہ ماں اگر کپڑا سر تے لیاں بغیر ہی بیٹے دے سامنے آوے تو جائز ہے۔ وان راس لیسا اور اب نسبت ہے، بیٹے واسطے وہ سر جڑا ہے شرمگاہ نہیں، یہ چھپاؤن دی چیز نہیں، ٹھیک ہے عام حالات رکھے بے شک کپڑا، مگر بیٹا سکا ہوئے تو دے سامنے سر رنگا بھی ماں دا ہوئے تے وہ محرم ہے، ٹھیک۔ خلاف لما کان ذهب الى الاستاذ العلامہ المودودی فی کتاب القیم الہدایہ، آندھے اپنی بہت قیمتی کتاب، قیمتی آکھیا ہوں کہ جڑی بہت قیمتی کتاب استاد مودودی نے لکھی پردے وہ دے خلاف گیا بھی نہیں، ماں بہن سب بیٹیاں بوٹیاں انہاں لئی سوائے منہ رہنے ہاتھ تو جائز نہیں کہ اپنے مرما سامنے ننگا ہوئے، آندھے نہیں، حدیث دس دی ہے کہ وہ ماں جڑی تھی وہ سر دے کپڑے تو بغیر آ گئی تھی۔ وہ دلیل من ادلۃ کثیرہ کنت اوردتھا فی تعقیب الذی کان نشر فی آخر کتاب، تو آندھے میں مولانا مودودی صاحب دی کتاب تے بہت ساریاں دلیلاں دے کے نا اعتراض کیتے سی، بیان نہیں تواڈے مسئلے ٹھیک۔ ثم نشر الاستاد ردن فی کراسن التعقیب، میرے انہاں اعتراضاں تے پھر انہیں ایک رسالے میرا جواب بھی لکھیا، تراجع فی اما کان ذهب الی ما دل علی الحدیث من الجواز، او دے پھر وہ قائل ہو گئے کہ واقعی جڑا تسی حدیث تو دسیا نا بھی ماں واسطے بیٹے دے سامنے سر ٹکنا لازم نہیں، یہ انہوں نے اپنی رائے واپس لے لی اور انہوں من لیا۔ وہذا من انصافہ و فضلہ، یہ سید مودودی دا انصاف ہے اور وہ سمجھو بہت اعلیٰ کام ہے کہ جدو غلطی کا پتہ لگ گیا ہو۔ ولیکن ذلہ متمسکا برائے الاخر، مگر دوسری گل جڑی سی نا اتنے جمے رہے، وہ نہیں انہاں میری منی۔ وہو ان المرأۃ عورۃ علی المحارم کلہم لا یجوز لها ان تذر امامہم الا کما تذر امام الاجانب، یہ کہندے رہے کہ جڑے محرم رشتہ دار ہے جنہاں نے نکاح کدی بھی جائز نہیں، بیٹا پرا وغیرہ، انہاں دے سامنے بھی عورت جڑی نا انہوں بالکل دوسرے ارگا پردہ کرنا چاہیے، نہیں آ سکتی سامنے۔ نسأل اللہ تعالیٰ یسدد خطانا ویجتنب من الزلل، اللہ تعالیٰ سارے سارے دے قدم جڑے درست کرے، ویزیدنا ویاہم من الفضل، سانوں بھی تو انہوں نے مولانا اللہ تعالیٰ اور زیادہ شان دے۔ هذا فی الحدیث اشارت الی ما کان علی الصحابۃ من الحشمۃ والادب، مگر آندے نالے ٹھیک ہے اس جلدی چاہ گئیاں، مگر یہ بھی پتہ لگتا کہ ابو ہریرہ نو جڑا کہنا پیا نا جلدی پاروں دوپٹہ نہیں لے سکی، اس تو معلوم ہوا بھی صحابہ دے زمانے لوگ بڑے شرم اور حیا والے سی اور سر ماواں ننگا نہیں سی کردیاں، ہو کے آندے بچے بھی گل نکلی، جائز ہونا وکھری گل ہے مگر عام پتہ لگتا ہے بھی وہ سر ٹک کے رکھ دی، تدے انہوں حیرانی نہ انہوں ذکر کیتا کہ ماں کار چاہ گئی اس طرح۔ اچھا فہاد ام ابی ہریرہ ودت اللہ تدر امام بن اللہ متخمرہ لوجلا، کیونکہ روایت دس دی بغیر کالی نہ ہوندی
تے اپنے بیٹے دے سامنے جو دوپٹہ لے کے آندی فین ھذا من حال اکثر النساء اليوم آندے کتھے وہ وقت اور کتھے ہونے نہ عورتوں دا حال جتوں تک پہنچ گئیاں اللہ یذرنا ماما کر بنا من الرجال الذین لیسوا محرما لہن جڑے محرم ہی نہیں صرف اونج خاندان دے لوگ انہوں دے سامنے آندیاں بادیات شور وال بھی ننگے ون ہور بلکہ سینے تک بھی جڑے ننگے والافخاذ والصدور بلکہ کئیاں دیاں رانا بھی ننگیاں ہو گئیاں اور چھاتیاں بھی فائل اللہ المشتقا ہن صرف اسی اللہ کے فریاد کر سکتے ہیں بے امت کتھوں ڈگی تھی کدھر نوں چلی گئی مما وصل الى الحال من قلت الحیاء فی النساء والغیرت من الرجال ادھروں عورتاں چوں شرم جاندی رہی تے مرداں چوں غیرت ختم ہو گئی پرا کول بیٹھے پیو سارے سامنے اسی طرح تریاں پھردیاں اے بیچارے نے گلا کیتا ہو اداں ہی گئی سارے اسی یہ مجرم ہیں یہ کوئی شک نہیں اگے حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک اور واقعہ بیان کر دیں نبی علیہ السلام دے معجزات ان رجلا کان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام دے زمانے قرآن مجید لکھن لی حضور دا ایک کاتب سی کئی لوگ کہندے فلانا کاتب بھئی یہو جی گلاں نہ سنیا کرو اخیر ویکھنی چاہیے اس بندے دا حال کی ہے ایک کاتب بھئی پکا سی رسول اللہ دا لکھدا سی فرتدان الاسلام ولاحق بالمشرکین اسلام تو پھر گیا اور کافرانہ جا کے شامل ہو گیا اور کہنا شروع کیتا بھی کوئی قرآن نہیں سی اتردا جو اسی مشورہ دے دیں سے وہ لکھوا دیندا اینا گمراہ کیتا لوگوں نے کاتب جدا اندازہ نہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے پھر اس لیے کیا ان الارض لا تقبلوا کہ جدوں مرو گا نا اینوں زمین قبول نہیں کرو گی اینوں دفن کرن گے باہر سٹ دو گی فاخبرنی ابو طلحہ ان الارض التي مات فيها تو حضرت ابو طلحہ انصاری فرماندے واقعی میں اس علاقے وچ گیا جتھے مریا فوجد منبوذا بس لوگ دفن کرتے سی زمین باہر اگڑ دینی 3 باری دفن کیتا اور نہیں فقال ما شان هذا پوچھا ابو طلحہ بے کی معاملہ بے باہر پہ فقال دفننا مرارا فلم تقبل انہاں کیا کئی باری یار دفن کیتا مگر زمین نے انہوں قبول نہیں کیتا ہن اسی چھڑ دیتا ایتھے انہوں کہاں کتے کھان گے متفق علیہ اللہ اکبر توفیا بھی والدین حضرت جابر دے والد عبداللہ فوت ہو گئے تو قرضہ بہت سر رہ گیا بہت لوگوں کا دینا سی اور وہ زیادہ یہودی سی رحم نہ کر پارس چل رمائی یاخذ التمر بمال ہے میں انہوں نے آخیا یار جڑا ابا جی باغ چھٹ گیا نا وہ کھجوراں تے جنہ ہے نا ایسے پھڑ وہ سارا لے لو تے مینوں معافی جو اور میرے پلے کچھ نہیں پا باؤ انہاں انکار کر دیتا نہیں اسی پورا لینا فاتحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر اللہ دے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا فقلت قد علمت ان والدی استشهد یوم احد وترک دین کثیرا اللہ دے رسول تسی جان دے جے بے میرے والد احد شہید ہو گئے تے قرضہ چھٹ گئے بہت وانی احب ان یراک الغرماء میں چاہنا تسی تشریف لے چلو تو جنہاں نے قرضہ لینا ہو تو انہیں ویکھن شاید کچھ لحاظ کرن کوئی نرمی کر دیں فقال علی اذهب فبادر کل تمر ناحیہ آپ نے فرمایا تو جا تے کھجوراں توڑ کے نہ علیحدہ ہر کھجور دے ٹیریاں لا دے ففعلت ثم دعوت ایک کام کرن تو بعد جابر فرماتے میں پھر نبی علیہ السلام نے بلایا فلما نظروا الیک نمروا بتلک الساعة بجائے شرم کر دے جدوں حضور نے ویکھیا نا بھی نبی اپنے نوں بلا کے لیا تو میرے خلاف اور زیادہ انہاں دی اگ پڑ کھوٹی دشمن ہو گئے میں نہیں اسی ایک کھجور بھی نہیں ہن چھڈنی فلما را ما یصنعون حضور نے دیکھ لیا بے نہ کوئی میرا لحاظ نہیں کیتا آپ نے پھر طاف حول اعظم عبیدن ثلاث مرات جڑی وڈی ٹھیری سی نا او دے دوڑے نبی علیہ السلام نے 3 باری چکر لگایا ثم جلس پھر اس ٹھیری تے بیٹھ گئے ثم قال اعوذ لاصحابک فرمایا انہوں نے بلا لا ان سارے قرضے والوں اب اپنے وشارن کپڑے تے اپنے قرضے دے حساب نال جنہ بندا لے لین فما زار یقیل لهم نبی علیہ السلام انہوں نے ماپ کے دیندے رہے حتی دلان والدی امانت سارا قرضہ میرے باپ دا جڑا سی کھجورانا ادا ہو گیا وانا ارضا یدی اللہ امانت والدی میں انہیں تے بڑا خوش سی بے میرے ابے دا قرضہ لے جائے انہیں ہی بچیرا پھر پاویں کھجوراں مکی جان ولا ارجع الی اخواتی بتمرا باقی پاویں میں کھجور بھی کرنا نہ جاواں تے کوئی گل نہیں قرضہ لے جانا چاہیے مگر ہویا ہو رہی فسلم اللہ البیاضر کلھا اللہ نے وہ ساریاں ٹیریاں میرے لیے بچا لیں کسی کوئی کمی نہ آئی
حتیٰ انی انظر البدر الذی کان علیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ میں اس ڈھیری میں ویکھیا جتے بیٹھے سی آپ، کان لم تنقص تمرۃ واحدہ، میں ہی معلوم کیتا بے اس ڈھیری چ ایک کھجور بھی کٹ نہیں ہوئی، قرضہ سب دا ادا ہو گیا مگر وہ کمی ایک کھجور دی نہیں ہوئی۔ رواہ البخاری۔ اے رسول کریم علیہ السلام دے معجزات، ایمان تازہ کر لی، مینوں تانوں سننا چاہیے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نبی بنا کے بھیجدا وہ خالی نہیں ہوندے، انہاں کو اصلہ ہوندا اپنے نبی ہون دا، ثبوت ہوندا کہ رب ساڈے نال ہے، جڑی دعا سی کرنی اللہ انہوں قبول کردا۔ ان ام مالک کانت تہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عقد لہا ثمن، بی بی سی ام مالک، وہ نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹا جہا وہ کوئی برتن جڑا سی سمجھو چمڑے کا بنیا، یہی کہہ لو جس طرح سارے ڈبے وغیرہ، انہاں چ تحفے کے طور کی بھیج دی، فیاتی یا بنوہا یسألون العلم ولیس عندہم شیء، بچے آؤندے تے ماں نوں آندے بس کپی چوں کڈ کے سانوں دے، حالانکہ کوئی شے نہیں سی، فتعمد الذی کانت تہدی فیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فتجد فیہ ثمر، شے وچ کچھ بھی نہیں سی ہوندی مگر بچیاں دے کہتے ماں جدوں اس کپی ال جاندی تو دے وچوں بالکل نہ گھی اور مکھن ملدا۔ فما زال یقیم العالم بیتھا حتی اثرتو، اپنے گھر نوں کئی مدت چونا گھیو کڈ کڈ کے کھواندی رہی، گھر دا کم چلدا رہا، حتیٰ کہ ایک دن انہیں نچوڑ دیتا۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اثرتی ہے، جدوں آئی تو آپ نے فرمایا نچوڑ دیتا ہی، قالت نعم، کہنے لگی ہاں، قال لو ترکتیھا ما زال قائما، اللہ دے رسول علیہ السلام آکھیا نچوڑ دی نہ ادنا ہی رہن دیندی تے ساری عمر پاویں کھاندے رہندے، وہ مکنا کوئی نہیں سی، وہ چوں نکلدا ہی آنا سی۔ جدوں تسی رب دا بھیت معلوم کرنا چاہندے وچ تے کچھ نہیں، کتھوں کن فیکون ہو رہا، اتھے ہی کام خراب ہو جاندا۔ وہ اللہ نے کتے میٹیریل منگوانا ہوندا، اودوں دا حکم ہی ہوندا، تسی راز معلوم کرنا چاہندے جے، معاملہ اتھے جڑا نا پھر رک جاندا۔ اللہ اکبر۔ جا جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو جالس حزین، جدوں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی مکے تے ظالماں نے ایک دن آپ نوں بہت ستایا، حتیٰ کہ زخمی کرتا، خون جڑا وہ دن آپ لتڑ گیا، تو نبی علیہ السلام پھر غمگین ہو کے بیٹھ گئے، بہت آپ کی طبیعت پریشان ہوئی۔ قد تخذب بالدم من پہلے اہل مکہ، مکے والیاں دے ظلم تو رسول کریم علیہ السلام خون نہ آلودہ ہو کے غمگین بیٹھے سی، تو جبریل علیہ السلام آ گئے، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ دے پیغمبر ٹھیک ہے جو توڑنا ہویا، اللہ بھی ویکھدا دسی، حل تحبو ان نریک آیاتن، تسی چاہندے جے کہ تانوں ہن کوئی معجزہ وکھایا جائے جس نال تانوں تسلی ہوئے بھی دکھ تکلیفاں وکھری گل ہے مگر خدا تہاڈی پشت ہے۔ قال نعم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، فنظر الی شجرۃ من ورائی قال ادعوا بها فدعا بها فجاءت فقامت بین یدیہ، قال نبی علیہ السلام دے سامنے ایک درخت سی اس میدان، کہنے لگے انہوں بلاؤ، بلایا تو آ گیا، آپ دے سامنے کھڑایا، فقال مرہا فابتر دے، ہن حکم دیو واپس چلا جائے، فامرہا فراجت، حضور نے آ کے پہلا آیا پھر واپس گیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبی حسبی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بس 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 میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، بے خدا دی مدد میرے نال ہے، دکھاں دی کوئی گل نہیں، یہ کافر جو بھی میرے نال کر رہا ہے کوئی گل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کننا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرن، ہر آدمی دی اپنی اپنی ذہنیت نا، عالم فاضل آ کے مسئلے پوچھتے سی وہ قائل ہوں سی، جی عبداللہ بن سلام جیسے سی، جڑے سادہ بندے سی وہ کوئی یہو جہا نشان ویکھنا چاہتے سی بھی سانوں کچھ اکھاں نہ نظر آ جائے، تو سفر سی تو ایک بدو آ گیا، فلما دنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں حضور دے قریب آیا تو آپ نے آخیا تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ کلمہ پڑھدا کہ اللہ ایک یار دے نال کوئی شریک نہیں اور محمد اللہ دے بندے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قال میں اشہد علی ما تقول، انہیں آخیا تیری اس گل دی گواہی کون دیندا، کوئی ثبوت ہے تیرے کو کہ تو واقعی اللہ دا رسول ہے، کیڑی شے تیری گواہی دیندی، قال ھذا سلمۃ، فرمایا ککر دا درخت کھڑا ہے گواہی دو گا، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاط الوادی، وہ وادی دے کنارے تے سی، آپ نے بلایا تو آ گیا، فاقبلت خود الارض، زمین نو چیردا آیا، بس زمین اگو کھل بھی گئی، حتی قامت بین یدیہ، حضور دے سامنے کھڑا آیا، فاستشہد ثلاثا، تین واری آپ نے انہوں آکھا کہ میری گواہی دے، فشاہدت ثلاثا انہو کما قال، تین واری درخت خدا دے
کہن نہ بولیا کہ واقعی جس طرح اللہ دا رسول آندا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہے۔ ثم رجعت الى من بتیار وحدہ، اگے لوگوں نہیں سمجھ بھی پتھر کے میں حضور نے السلام علیکم یا رسول اللہ، ہن پائی اور ٹیلی ویژن تے کمپیوٹر وغیرہ جو نکلے نا انہاں سانوں مناتا بیا بے جان چیزاں ویکھے دے لوگوں نے آوازاں پیدا کرتی، بندے پیدا کر دے گا وہ تے رب ہے، وہ نہیں کر سکتا، سب کچھ کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان یہودیت من اہل خیبر سمسات مصریتن، جدو خیبر فتح ہوا تو اتنے دی ایک یہودی عورت زینب دا نام، انہیں ایک بکری جڑی تھی نا انہوں تلیا پنیا مگر وہ زہر ملاتا، پھر حضور دی خدمت بھیجی، فآخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے وہ ایک حصہ پھڑیا، فآکل میں نے کچھ کھا لیا اس چوں، واکل رحت من صحابہ ماؤ، اور نبی علیہ السلام دے کچھ ساتھیاں نے بھی اس چوں کھادا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم، آپ نے فرمایا نہیں رک جو یہ نہ کھاؤ، وارسلا الی یہودیت فدا، اس یہودی عورت پیغام بھیجا انہوں بلا لیا، فقال سممت ھذا الشاۃ، فرمایا تو اس بکری وچ زہر دیتا، فقال من اخبرک، کہنے لگی تانوں کن دسیا، قال اخبرتنی ھذہ فی یدی الذرا، کہ میرے ہاتھ سے جڑا گوشت دا ٹکڑا نا ان میں نے اطلاع دیتی ہے کہ اللہ دے پیغمبر نے زہر ملایا۔ قالت نام، کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے، قلت ان کان نبیا فلن تضرہ، اور یہ زہر میں اس تو ملایا میں اپنے دل سے کیا بجے تے نبی ہوگا تو زہر نے دا کی بگاڑنا، وَإِلَّمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرَاحَنَا مِنْهُ، اور اگر یہ نبی نہیں تو ساری جان چھٹو گی، آئے دن دے لشکر ساتھ چڑھائی کر دی، فَافَانَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاقبہ، نبی علیہ السلام نے پھر بھی معافی دے دی اور انہوں کوئی سزا نہیں دیتی۔ وَتُوفِيَ صحاب الذین اکلوا من الشاۃ، جنہوں نے صحابہ نے کھا لیا سی وہ بیچارے فوت ہوئے، نال دے دو تین فوت ہو گئے، نبی علیہ السلام نہیں فوت ہوئے مگر سزا کوئی نہیں آپ نے انہوں نے معافی دے دی، چلو نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ وان اسامۃ بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکبر علی ما لم قل فلیتبوأ مقعدہ من النار، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ جن نے میرا نام لے کے کوئی گل کہی جڑی میں نہیں کی، جھوٹھی حدیث بیان کی، وہ ٹھکانہ دوزخ۔ تو حضرت اسامہ کہندے بھی نبی علیہ السلام نے گل کرنے کی ضرورت کی پیدا ہوئی، کوئی کسی نے اسے جھوٹ بولیا، وذالک ان بعث رجلا فکذب، ہے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی نو کتے بھیجیا، انہیں سچ نہیں بولیا، حضور دا نام لے کے غلط بیان کیتا، فدعا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد میتا وقد انشق بطنہ، حال پھر وہ یہ ہویا کہ وہ مردہ پایا گیا، حضور نے وہی دعا کی اور وہ پیٹ پھٹ گیا ہوا سی، ولم تقبل الارض، کہ زمین نے پھر انہوں قبول نہیں کیتا۔ اس تو حضور نے اعلان کیتا کہ میرا جنا بول یہ دین ہے، یہ وعدہ کٹا کرنا والا جڑا ٹھکانہ جہنم ہے، اس بارے سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کرو، یہ کھیل نہیں۔ اللہ اکبر۔ دو صحابی حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر تحدث عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت اللہما، عشاء تو بعد نبی علیہ السلام نال کسی معاملے چ گلاں کرتے رہے، حتی ذهب من اللیل ساعۃ، رات دا کافی حصہ گزر گیا، فی لیلۃ شدیدۃ الظلمہ، رات ہی بڑی اندھیری سی، روشنی نہیں تھی، ثم خرج من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینکلمان، نبی علیہ السلام کو اٹھ کے پھر واپس چلے اپنے اپنے گھراں، وبید کل واحد منہما عصیۃ، ہر ایک جہاں چھوٹی چھوٹی چھڑی سی، فازاد عصا احدہما لہما حتی مشیا فی ضوء، دونوں چ ایک دی لاٹھی جڑی سی وہ نور پیدا ہو گیا، لائٹ روشنی ہو گئی، وہ دونوں وہ روشنی چل دے گا کوپ نیرے، حتی اذا افترقت بہم الطریق، جدوں رستہ ہویا جدا جدا، آزاد للآخر سا، پھر دوجے دا جڑا سوٹا سی وہ دے وچ ہی لائٹ ہو گئی، فمشا کل واحد منہما فی ضوء حتی بلغ اعلم، وہ دی روشنی چلدے چلدے دونوں اپنے اپنے گھراں پہنچ گئے۔ رواہ البخاری۔ اللہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد حضور تے ایمان دی برکت نال نیک لوگوں دے ہاتھ بہت ساری چیزاں ظاہر ہوندیاں، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے وہ بھی اصل نبی علیہ السلام دا معجزہ ہوندا، وہ شان تدے کسی ولی یا نیک بندے نو ملدی ہے کہ حضور نو مندا، اگر نہ مندا ہوندا تو انہوں اللہ تعالیٰ نے کیوں انعام دینا سی۔
تو ابن المنکدر آندے کہ ان سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختل جیش برد روم اوسرا، کہ جدوں روم تے چڑھائی ہوئی تو اسے نبی علیہ السلام دے غلام آزاد کیتے، سفینہ انہوں دا نام، اور لشکر تو بچھڑ گئے، فوج نالوں جدا ہو گئے، فانطلق حاربا یلتمس الجیش۔ وہ نے اس گل بھی کتے اپنی فوج نظر آ جائے تو میں انہوں نے شامل ہوا، جنگل چ دوڑے، فائدہ ہوا بالاسد، شیر اگے آ گیا، فقال یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ۔ حضرت سفینہ نے آکھا کہ اے شیر، میں محمد رسول اللہ آزاد کیتا غلام ہے۔ کہانا میرا بھائی کہتا وہ کہتا میرا معاملہ آیا ہوا بے فوجی میرے ساتھی بچھڑ گئے تو میں جنگل تنہا رہ گیا۔ اکبر الاسد لہو بس بسا، وہ اپنی دم ہلاؤندا ہوا حتی قام الی جنبی، وہ دے قریب کھڑا ہو گیا۔ کلما سامع صوت نحو الیہ، جے انہوں کسے پاسوں آواز آؤندی کوئی ہور جانور جڑا او دا ڈر وہ پھر دوڑ کے ادھر جاندار انہوں دفاع کردا، ثم اقبل یمشی الی جنبی، پھر آ کے آپ بے نال ہو جانا حتی بلغ الجیش، اتوں تک کہ حضرت سفینہ پھر فوج نہ جا ملے، ثم رجل اسد، پھر آواز دے کے نا جی میں الوداع کری دا رخصت جنگل چلا گیا۔ اس تو جنہوں اسی اللہ دے پیغمبر نوں مننے نا، دل با محبوب حجازی بستا ہے، زین جہت با یک دیگر پیوستہ ہے، ساڑھے دلان عربی سرکار دی محبت ہے، اور اس بارے اسی ایک دوسرے دے پائی ہے، اور ساڑھا کوئی رشتہ نہیں۔ جڑا انڈونیشیا رہ رہا امریکہ والے مسلمان کا کی لگتا، رنگ جدے نسلاں جدیاں، مگر اس گل نے جوڑیا بھی وہ زبان تے بھی محمد رسول اللہ اور وہی زبان تے بھی اس رشتے نوں جڑے لوگ قطر دے نا، انہاں تو وڈا ظالم کوئی نہیں۔ جن عالم ہے مولوی ہے جو کہندا نا مسلمان کلمہ گو آ کر دے، انہاں دی مسجداں ویران کرو، نہ سلام نہ کہو، انہاں دے جنازے نہ پڑھو، انہاں تو وڈا کوئی بھی بے ایمان آدمی جی رسول اللہ دے منن والے دے بارے چ کہندے اوتھے شعر ادب کرن دیا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں آزاد کیتے غلاماں چوں۔ اللہ اکبر۔ غار حرا دا بھی تسی سنیا، ان ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال نظرت الى اقدام المشرکین علی رؤوسنا ونحن فی الغار، کہ جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر جا کے غار ثور چھپ گئے 3 دن رہ تو کافر بھی ڈھونڈتے پھردے سی، حتیٰ کہ انہوں نے قائف جڑے سی کھوجی کھرے کرن والے اور غار دے دروازے تے لایا ایتھے یہ تو اگے نہیں گئے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ساڑھے سراں تے اس وقت کھڑے فقلت یا رسول اللہ ان احدم نظر الی قدم ابصرنا، جے ذرا کی اپنے قدمہ لینا دیکھنا سر چکا کے تے اسی نظر آ گئے۔ فقال یا ابا بکر ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تیرا کی خیال ہونا دواں بندیاں دے بارے جنہاں نہ تیسرا اللہ، اسی دوویں کوئی تنہا نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال ہے۔ قرآن پاک رب نے حوالہ دیتا بھی اس وے اللہ نے اپنے انہاں لشکراں دے ذریعے آپ دی مدد کی جنہوں نے کافر نہیں ویکھ سکے، مگر ساڈے وہ اسباب فن سے دل نہ منے کہ کس طرح ہو سکتا بیٹھے ہون حضور تو ویکھ نہیں سکے، اسی پھر کہانیاں بنائیاں بھی اتنے مکڑی نے جالا تنتا سی، یہ مولویاں نے پھر ڈرامے بنائے بھی مکڑی نے جالا تنیا سی، کبوتراں نے اتنے انڈے دیتے سی، ایک درخت بھی اگایا سی، انہوں نے کھوجی نو آخیا یار تو پاگل ہویا، اتنے کس طرح ہو سکتے آنڈے پرانے یہ جاڑا مگر بالکل گلاں گپاں کوئی شے نہیں، اللہ تعالیٰ میں تمہیں ویکھ رہا ہنے چاہے میری نظر نو اس طرح کر سکتا بھی میں تسی سارے ہو پھر نظر ہی نہ آوے، اللہ دی قدرت نو نہیں منیا۔ ایک مکڑیاں کبوتر ایک بھی انہاں دی حدیث نہیں صحیح، یہ سب بناوٹی گلاں، اللہ تعالیٰ اپنا دسدا کہ میں انہاں قادر مطلق ہوں جو چاہے کر سکتا۔ سیرت دی کتاباں چاہتا بھی جو تبت یدا ابی لہب اتری، ابو لہب دی بیوی جڑی سی چاچا ہی سی آپ دا، اللہ نے ویکھو نا اپنے کلام تے ابو جہل اور بڑے بڑے سردار سی انہاں دا ذکر نہیں کیتا، نبی علیہ السلام دے چاچے ابو لہب دا ذکر کیتا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب چاچا کوئی نہیں سی، برادری دا آدمی سی دوروں، اس پاروں بھی لوگوں نے پتہ لگے بھی اللہ دے ہاں نسب کوئی شے نہیں، اگر کوئی خاندان دا بندہ بھی نا صحیح طریقے دے تو پاویں سکا چاچا ہوئے جہنمی، چاچی بھی جہنمی۔ جدوں ومرات حمالۃ الحطب آکھیا کہ یہ بیوی بھی ابو جہل دی دوستی ہے تے گالاں کر دی مسجد چائی، مکے شریف دی گل، تے اس ویلے رسول اللہ بیٹھے سی، ساتھیاں نے آخیا یا رسول اللہ ام جمیل آ رہی ہے، بکدی آؤندی ہے، پتہ نہیں تہاڈی کی بے ادبی کرے، آپ نے فرمایا میں ویکھ ہی نہیں سکنا، آئی کول کھڑی رہی اور پوچھتی رہی بھی محمد کتنے صلی اللہ علیہ وسلم، گالاں بکدی دی نظر نہیں آیا،
اللہ تے ایمان لیاؤ کہ اللہ جو چاہے کرنا. یہ دنیا دا پردہ جڑا نا آ چیز ایਂ کر دیو تا ہو جانا کچھ نہیں. اس طرح تے اللہ تعالیٰ دے بھروسہ ہی نہیں ہو سکتا، نہ دعا دا کوئی فائدہ ہو سکتا. دعا اللہ تعالیٰ جڑے انہونیاں گلاں جڑیاں نا وہ کر کے وکھا دیندا. اور اسے تو یہ آتا کہ میرے کو دعا کرو تے پرواہ نہ کرو، تسی کسے طرح دے حالات ہی پھنسے ہوگے کچھ گل نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ایک آدمی نے آ کے آخیا یا رسول اللہ میں قرضے تھلے دب گیا اور قرضہ وہ پہاڑ تو مینوں زیادہ نظر آتا، میرا کوئی حال نہیں. اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخیا کلمہ کہنا شروع کر، اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. اے اللہ مینوں حلال نہ دے بھی مینوں حرام دی ضرورت نہ دے ربے، تے اپنے فضل نہ غنی کر دے، کسے بندے دیا ترلا نہ کرنا پائے. کچھ دن بعد میرے آخیا یا رسول اللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، قرض ادا ہو گیا. تو مضمون یہ سی بھی جنہاں لوگاں ظالماں نے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قرآن سے کر لیا کہ اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں. آ دنیا جو کچھ جس طرح سسٹم چل رہا ہے انہوں سنت کیا لیا، حالانکہ قرآن جس شے سنت لو کیا 5 آیتاں میں تم دسیاں کر کے اتنے صرف بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر انہوں دے ساتھی غالب آؤندے اور انہوں دے منکر جڑے انہوں اللہ تعالیٰ عذاب دیندا. اینوں کیا کہ میری سنت ہمیشہ تو آ رہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں. باقی دنیا چ ہو رہا جڑا یہ روٹین ہے کہ اللہ دی عادت سے عام، ورنہ جو ہے نا قدرت آیت اللہ نشان جدو وکھاؤن سے آؤں سب کچھ ختم ہو جانا. حضرت مریم علیہ السلام کو جدو فرشتہ آیا اور بشارت دیتی کہ تینوں اللہ تعالیٰ بیٹے دی بشارت دیندا اور وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونا، کہ انہاں بیچاریاں نے آکھیا میرے کس طرح بیٹا ہوگا، نہ میں بدکار ہاں، نہ میری ماں بری سی، نہ میں شادی کی ہے، نہ کہ مرد نے ہاتھ لایا. کہ کذالک اسی طرح ہونا، کسے ہاتھ نہیں تینوں لاؤنا، تیرا رب جو چاہے پیدا کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے کمواری جو دنیا میں پیدا کر کے دکھایا. اور جب عیسائی لوگ گمراہ ہو گئے سب دا باپ ہے یار، عیسیٰ علیہ السلام دا بھی کوئی باپ ہونا چاہیے، اللہ علیہ ٹر پہ. تو اللہ تعالیٰ نے آخیا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کے مسئلے آدم. ادوں پیچھے چلو حضرت آدم علیہ السلام یہ ماں ہے وہ جنہ ماں سی نہ باپ سی، وہ میں بنایا سی نا. اس تو میری قدرت کیا کرو، بیٹے بوٹے کوئی نہ بناؤ، میں جو چاہے کر سکوں. اور حضرت مریم جیسے پھر اللہ تعالیٰ نے وقت آیا پیدائش کا وہ بھی بیان کیا کہ ہوں وہ زمانہ سے گزر گیا مگر بچہ ہوں پیدا ہونا، یہ کس طرح لکاؤں گی، قوم کی کہوں گی. سورہ مریم چاہتا کہ اس اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بندوبست کیا. اور ہوں طب اور جڑے ڈاکٹری ہے لوگ بھی منتے بھی کھجور جڑی ہے یہ اس وقت بہت اچھی ہے، عورت واسطے بڑی مفید ہے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے کیا مریم جدوں انہاں بیچاریاں نے بڑے دکھ نہ کیا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر گئی ہوندی پہلاں ہی تے میرا چیتا بھی لوگوں نے بھول گیا ہوندا، ہن کی بنوں گا، بچہ پیدا ہو کدھر لے جاؤں گی. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کچھ نہیں کہنا، جدوں لوگ متھے لگن تے آپ زبان بند رکھیں اور اشارہ کرنی میرے لیے بولنا منع، اے بچے نہ گل کرو. چنانچہ اللہ پاک فرماؤندا ایک پاسے تے اللہ تعالیٰ نے اس وے انتظام کیتا کہ پانی تھلیوں چشمہ جاری کردا اس زمین چ ٹھنڈا پانی، اور دوسرے پاسے فرمایا کہ کھجور نوں ذرا تو ایں ذرا ہلا وحزی الیک بجذع النخلہ، اے کھجور دا ایک مڈ کھڑا اینوں ذرا کہ ہاتھ مارو، ایک ایویں بہانا ہی ہے تسا کتے لے کے رطبن دنیا تے بڑیاں تازہ تے نرم کھجوراں ڈگن گیاں تے ہن توں کھا بھی فکلی وشرب، ایک کھجوراں کھا تے ٹھنڈا پانی پی. تے جڑا دوجا تینوں ڈر نا او دا انتظام سارے دن میں جدوں کوئی بندہ ملے فہما ترا جنہ من البشر احدن، انساناں تو کوئی ملے فقولی انی نظرت للرحمن صوما، تو کہہ دیں میں آج دے دن اللہ واسطے زبان چپ دا روزہ رکھیا، فلن اکلم الیوم انسیا، میں نہیں بولنا کسے نہ. فاتت بہ قومہا تحملہ، لے کے آئیاں قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. قوم دے لوگوں نے آکھا تو بڑا مندہ کام کیتا، تیری ماں نے منت منی سی، تینوں مسجد بٹھایا سی، تو عبادت کرتی سی، ایک ہی چند چڑھایا توبہ معاذ اللہ. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا بھائی بھی بڑا آدمی نہیں سی، فما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں بدکار سی، اسی تیری نسل نوں جاننے، تو نیکاں دی اولاد سی. ایک ہی لوڑا مارے فاشارت الیہ، بولیاں نہیں، اشارہ کرتا ویا بچہ جڑا نا یہ نہ گل کر لو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے ہور ٹھٹھا کر رہی ہیں، بچے نہ گل کریے جڑا گود اٹھایا. مگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم نہ بول پے.
انہاں آخیا کیوں میری ماں نو بدنام کر دے جے تہمتاں لاؤندے جے، میں اللہ دا بندہ ہاں اور اللہ تعالیٰ نے مینوں نبی بناونا اور مینوں کتاب سکھاونی ہے تے انجیل مینوں دینی ہے، میں تہاڈے نبی ہو کے ہن اس اکرام کر کے اپنی ماں نو پاک دامن ثابت کیتا تے رب دی قدرت جڑی سی دکھاتی۔ اور اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا صرف 3 بچے بولے، کئی لوگوں نے یوسف علیہ السلام دا بھی بنا لیا کہ وہ بھی بچے نے گواہی دیتی سی، وہ کوئی گل نہیں، اتنے کوئی بچہ نہیں بولیا، سیاںا دانار سمجھو عدالت دا جج سی جن نے وہ فیصلہ کیا، اور نال ہی انہیں خامد دے آیا سی عدالت چوں، جدوں حضرت یوسف اور زلیخا دونوں دروازے تے آئے، انہوں نے عورت نے پینترا بدل کے آخیا میری عزت لٹنا چاہتا سی، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا خامد کہ وہ آندا یہ گناہ ہے، آندی وہ گناہ، ہن کی فیصلہ ہوئے؟ تو دانا نے آخیا کہ یار روز اسی یہ کسے نبیڑتے ہیں، آ کرتا جڑا پھٹیا یہ ویخ لا، موقع کی گواہی جی یہ ویخ یہ کی دسدا، بچہ ہوں تو جی بول کے کہہ دینا بھی یوسف سچا، بچہ بچہ کوئی نہیں کہنا لیا داڑھی والا، انہیں ایک فیصلے کی صورت سمجھائی بھائی جے تو کرتا پچھوں پھٹیا صاف پتہ لگتا بھی یہ دوڑی ہے یوسف پچھوں کھچتا تے جے اگوں پھٹیا پھر یہ شرارت اگے بڑھتی سی، وہ اپنا بچا کرتا کرتا فلما را قمیصہ قدت من دبر، جدوں نے پھر دیکھیا کہ کرتا تے اگوں پھٹیا، انہیں آخیا قصور تیرا، اللہ کو معافی منگ تے یوسف ہن تو میرا پردہ رکھیں، گل نوں پھیلانا، میری بڑی بدنامی، میں ایڈا بڑا افسر ہاں، ایک خبر شہر پھیلی میرے پلے کہ عمر وہ پھیل گئی، چلو علیحدہ قسم۔ تو نبی علیہ السلام نے صرف 3 بچوں کا آخیا کہ جڑے نا پنگوڑے چ بولے یہاں ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرا فرمایا جریج راہب دا گواہ، جریج اسی جس طرح جارج لکھ دیں انگریزی، جس طرح ہی عربی جریج، انہیں کے بعد خانہ شہروں باہر بنا لیا سی، حالات خراب ہو گیا، دنیا بگڑ گئی سی، اللہ اللہ کردا سی۔ ماں 3 باری انہوں ملن گئی، آوازاں دتیاں، مگر جریج نے نماز شروع کی، مسئلہ دیکھو نماز کیڈی وڈی گل ہے، مگر ماں نو جواب نہ دتا، سوچتا رہا بھی ہن نماز پوری کراں یا ماں نو جواب دیواں، نماز در رہا۔ تیسری باری ماں جڑی سی وہ منہ نکل گئی بد دعا، اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ماں اور باپ نو نہیں چاہیے اولاد لی کوئی بد دعا کرنا، اسے بھی قبول ہو جاتی، کہہ گئی تینوں جریب مرن تو پہلا اللہ تعالیٰ بدکار عورتوں کے متھے لاوے، تیری بدنامی ہوگی اور تینوں سزا پوتنی پوے۔ اس خانقاہ دے کول ہی کچھ لوگوں نے لیا کے اپنی ایک عورت نوں 4 پائی رکھ دیتی، بیمار ہے تسی اینوں کوئی دم درود کرو، اتھے ہی خانقاہ دے سائے تھلے ایک آدمی دوپہر نوں اپنی بکریاں لیا کے بٹھاوندا سی چرواہ، اس عورت نے تندرست ہو کے وہ یارانہ لا لیا، بچہ ہو گیا ناجائز، لوگ آ گئے، انہوں نے عبادت خانہ ٹاؤنا شروع کرتا، ویکھیا جب انہوں نے بھی دیواراں جڑیاں گراؤنڈ ہے تو انہیں آخیا یار گل کی ہے، انہوں نے آخیا دس لیں، جب اتریا بیچارے مارن لگے، پھر بھی رب نے رحم کرنا سی، آخر عبادت کرتا رہا سی، ماں دی بد دعا اپنی جگہ سی، یہ الزام لگ گیا، اس کیا ہوں تسی مینوں صرف نہ 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو، 2 رکعتاں پڑھ کے انہیں بچے دے سر تے ہاتھ رکھ کے آخیا اللہ دے حکم نہ بول تو کہدا بیٹا، اس ویلے اللہ دے حکم نہ بولیا، آخیا درویش دا کوئی گناہ نہیں، فلاں چرواہے دا بیٹا، وہ میری ماں نے بدکاری کی ہے، دوسرا یہ بولیا، اور تیسرا فرمایا ایک عورت بچے نوں گود لے کے بیٹھی سی، انہوں دے کولوں دی ایک آدمی جڑا گھوڑے تے سوار تے بڑا لاؤ لشکر نال امیر کبیر گزریا، ماں کہن لگی اللہ میرے بچے نوں ایسا ہی کری، وہ چھوٹا جہا بولیا رب مینوں یہو جہا نہ کری، مڑ کے ایک لونڈی نوں لئی جاندے سی، انہوں ماردے جاندے سی بیچاری نوں، ماں کہن لگی میرا پت دا حال نہ ہوے، انہیں آخیا اللہ مینوں یہو جہا ہی کری، ماں کہن لگی تو عجیب ہے جی ہن بولدا ہی تو دس بھی میں وہ امیر والا آخیا، انہیں آخیا تو وہی عمارت دیکھنی ہے، وہ خدا دا باغی ہے، مجرم آدمی ہے، خدا نوں نہیں منتا، یہو جی دولت نوں کی کرنا، اور یہ جڑی یہ بے گناہ یہ تے جھوٹھی تہمت لگی ہے، لوگ حق مار دے، تد میں آخیا بے بے گناہ ہوواں تے لوگ برا کہن تے وہ کوئی گل نہیں، جے سچ مچ میں برا ہوواں وہ نہیں ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین دے پیغمبر علیہ السلام دے تھوڑے جے موضوع اس ربیع الاول میں اپنے لیے بھی تواڈے بیان کرتے، ورنہ یہ نیک لوگوں نے کتاباں لکھیاں دلائل النبوت کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ دا رسول مننے اسی تے ایویں کسی جنون دا شکار نہیں، حضور دے پیچھے ٹیر دلیلاں دے کروڑاں درود و سلام اللہ دے پاک پیغمبر تے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حدیث پاک جڑی آئی سی جو کاتب جڑا مرتد ہویا بھائی وہ بارے لکھا کہ وہ نام بتا، یہ امام ابن حجر جیسے آدمی جنہوں نے اینی جلدان صحیح بخاری کی شرح لکھی وہ بھی ہار گئے،
لکھیا انہوں نے میں بہت ڈھونڈیا بھی وہ کوئی نام ملے، نہ نہیں ملیا، بس یہی ملیا کہ رسول علی وہی لکھتا سی کہ اس برے حال نہ ہو مریا۔ اللہ امین فیبرکس والے یاسین صاحب قضائے الہی سے اچانک وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے لیے دعائے مغفرت اور بیماروں کے لیے دعائے صحت۔ بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 12/2/2012 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا۔ احباب سے شرکت کی ویلا اے جمعے تے کچھ نہ کوئی مسجد واسطے دے جایا کرو، اللہ تعالیٰ حاضر دے پھر کے بندے اکٹھے کر لیا کرو، یہ ضائع نہیں جاتا، اللہ دے برکت دا سبب ہے۔ مولانا فقیر اللہ صاحب نے لکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواتین اور دین کی خدمت، شہید اہل بیت، ازالت الریب عن عقیدت علم الغیب، گلدستہ توحید، حادثہ کربلا کا پس منظر، یہ ساری کتابوں انہوں نے کوڑ کیا خندق والوں کے ہیں کیا خندق والوں کے قصے میں بچے کا پنگورے میں بول رہا کہ ثبوت ملتا نہیں، کوئی نہیں، بس ہوتے ہیں جڑے نا صحیح بخاری وہ واقعے تو انہوں سناتے۔ باقی حضرت جابر رضی اللہ عنہ جڑی دعوت ہے بہنے لوگ کھا گئے، وہ جی لوگوں نے قصہ بنا لیا، کوئی گل انہوں نے صاف ستھری نہیں رہن دیتی کہ حضرت جابر دے بچوں نے ایک دوسرے نوں ایک نے چھڑی پھڑی دوجے نوں ذبح کرتا، وہ انہوں نے لکا کے رکھ دیتے میں ہن حضور دعوت تے آ رہے سی بچے پہ رفڑ پائیے تو نبی علیہ السلام نے پھر ملا حضرات آندے گل نوں مزیدار بناؤندے نہیں، بچے تیرے کتنے ہے؟ انہیں آخیا جی اتنے ہی ہے، آپ نے آخیا نہیں گل صحیح دس، انہیں آخیا پھر وہ بکری ذبح ہوندی ویکھ کے نا انہوں چ میں دوجے نوں ذبح کرتا، آپ نے پھر آخیا میرے سامنے لیا، انہوں چر کھانا نہیں کھانا، انہوں نے پھر دوبارہ زندہ کیتا، وہ بھی کھانے شریک ہوئے۔ ایک گلاں محفل دی رونق لی ہے مگر چونکہ جویں حضور نے آخیا میرا نام لے کے جھوٹھی گل گئی ٹھکانا تو جھوٹھی نہیں کہنی، جڑیاں صحیح سی یہ بھی ایک قطرہ تمہیں سناتا، ورنہ حضور دے معجزات بے شمار ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر تحریک اسلامی کا اجتماعی ویران، اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات۔ گل اسلام آباد سی، اتنے بھی وحدت المسلمین ایک جماعت بنی جنہوں نے بلایا سی ایک ہو جان مسلمان، وہ بھی خطبہ اور بعد سوال جڑے نا یہ کیس تمہیں مل سکتی ہے، انہوں لینا اور لے کے کوڑ نہیں رکھنا، پھیلاؤ مشرق مغرب مسلمانوں کو کہو بھی یار ایک ہو جاؤ، ورنہ ہندوؤں سکھاں اور کافراں تو تسی مرنا جے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستان مٹ جاؤ گے پھر سارے۔ انہاں فرق کرنا بھی شیعہ تے بریلوی تے دیوبندی کیوں انہاں گلاں پی کے میں امت دی تباہی کرن رہے جے۔ حضور دا نام جڑا دا احترام کرو کہ تسی کلمہ نبی دا پڑھے، سب تو وڈی عزت ہے تہاڈی، باقی روڑے اپنے ہیں، کوئی احمدردار نوں منے کوئی دیوبندیاں نوں منے، یہ گلاں بعد دیاں، یہ کوئی دین نہیں، دین صرف ایک ذات پاک دا نام ناز حکم نسبت ملت۔ اگر اسی ایک امت ہیں تو صرف ایک نام ہے جہدے زیر سایہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ فہل ینظرون الا سنۃ الاولین فلن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا۔ سورہ فاتر اور اُدیاں میں آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا بنا کے اس طرح انہوں چلایا بے زیادہ کم اسباب بتحت ہوں بے پیاس لگی تو پانی پی لیا، بھوک لگی روٹی کھا لی، بیمار ہویا دوائی کھا لی۔ یہ اسباب دا پردہ جڑا ہے یہ بھی لوگوں واسطے خدا تو دوری دا سبب بن گیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا میں جو کم کرنا یار اس طرح کرو، آپ کوشش کر لو آپ پہ کم ہو جانے، رب ہے گا کہ نہیں ہے گا کوئی وہ دخل نہیں، محنت کرو تو آپ پھل پاؤ گے، نہیں محنت کرو گے تو ناکام رہو گے۔
اللہ تعالیٰ تو بالکل بندے نہ اسباب پاروں دور ہو گئے، اور سارا تو زیادہ نقصان ہے ہوا میں قرآن مجید 5 جگہ بات آئی ہے کہ تسی اللہ دی سنت تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ساڈے اس ملک سر سید احمد خارو دے چیلیاں نے ایک گل پھیلا دیتی، بدل نہیں سکتی، صرف اس ایک گل سنت اللہ کیا، باقی ہور جو نا بچہ ماں باپ تو جمدا ہے کس طرح میں نہ گلاں دا اتنے کوئی دخل نہیں، بس اس چیز نو پلے بننا تے باقی ہن میں اپنے اور تہاڈے ایمان دی خاطر اللہ دے رسول علیہ السلام دے کچھ معجزے بیان کروں گا کہ کس طرح ہے جڑی عادت اللہ، اینو عادت اللہ کہنا چاہیے۔ بھی اسی خاوند بیوی جو بچہ پیدا ہونا دیکھتے ہیں، تھوڑا کھانا تھوڑے بندے ہی کھا سکتے، یہ عادت ہے، سنت نہیں نہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرفوں بہت موقعوں تے ایسے کام ہوندے انہونے اور آیات اللہ ہوندے، اسی اپنی بولی چال اندر احتیاط کر دیں، اللہ دے نبی دے ہتھوں ہوئے تو معجزہ کہہ دینے، نیک بندے دے ہتھوں کسے ولی دے ہوئے تو انہوں کرامت کہہ دینے۔ دین تے فرق نہیں، دین تے کوئی نہ ہے نہ معجزہ نہ کرامت، آیات اللہ، اللہ دیاں نشانیاں، اللہ تعالیٰ بخاؤندا بھی میں ہیگا، تو انہوں یہ جڑا پریکھا نہ بیاہ کام کرو جا ہونا ہے صرف میں پردہ ہی ہے، ٹھیک ہے، عام طور سے اتنا ہی کم ہو رہا ہے، یہ عادت اللہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جدوں چاہے یہ خلاف کر کے دکھا سکتا، وہ نہ کرے ادا تو ہونا کس طرح پتہ لگے، پھر سے دنیا ہی کہو کہ آٹومیٹک سب کچھ ہو رہا۔ تو قرآن مجید کی جنہیں آیات انہوں میں نشاندہی کر رہا تاکہ بچے جیاں کوئی پڑھیا لکھا اگر بات بھی کرنا چاہے تلاش سے کر لے، یہ ایتاں ایک تو سورہ بنی اسرائیل چاہیے تے قابو چاہ وہ سارے اسباب جڑے نے توڑ تار کے رکھ دیندہ اور اپنی قدرت دکھا دیندہ، اور اللہ دے رسول اور نبی علیہ السلام آئے جڑے انہوں دا یہ بھی کام ہے بھی معجزے دے ذریعے انہوں نے بخایا بھی تسی جڑا اس چکر پہ نا بھی آ کرو چاہ نتیجے غلط ہے، اللہ تے بھروسہ کرو اور کو مدد منگو، وہ ہون بھی پوری طرح اس دنیا تے اپنا قابو رکھدا اور جو چاہے کر دے۔ یہ ایتاں جتھے جتھے آئیاں پڑھے لکھے بچوں کی خاطر میں بیان کرتا، جتھے بھی یہ بیان ہے نا کہ اللہ کی سنت نوں تسی نہیں بدلا پاؤ گے، اتنے یہاں گلاں باتوں کا کوئی ذکر نہیں بھی جو دنیا ہو رہا ہے اتنا ہی ہونی ہور نہیں ہونی، اتنے ایک قانون کا بیان ہے، انہوں صرف اللہ نے سنت اللہ کیا کہ نبی جدوں آؤندا یا رسول آؤندا وہ زمانے چ اللہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ دا ہمیشہ تو دستور ہے، منکر جڑے آخر تے اللہ تعالیٰ انہوں نے تباہ اور برباد کرتا، اور رسول اور ساتھیوں نے ہمیشہ غلبہ اور فتح دینا۔ ایک گل ہے جنہوں جگہ جگہ جتھے بھی پڑھنا تو اگے پیچھے وہ گل ہونی ہے کہ نبی دے زمانے نبی کدی ناکام نہیں ہوندا، وہ اگر شہید بھی کرتا جائے تو بعد دی امت نوں اللہ غلبہ دیندا۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر اٹھا لے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا کہ آخر پھر نصارہ ہی غالب آئے، انہوں نے دشمن جڑے تھے تباہ اور برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جڑا نیکاں دا غلبہ اور بریاں دا تباہ ہونا نا اینوں کیا کہ میری سنت ہے جڑی میں جدوں اللہ نے ایک طریقہ مقرر کر دیتا یار کی ہن اس کو دعا کرنی ہے، آکھوں گا میں طریقہ مقرر کیتا وہ مطابق کام کرو، میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل مطلب اور بیکار کرتا اور وہ سہارا قرآن مجید دی آیاتاں دا لیا، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ دی سنت بدل نہیں سکتی، اور یہ نتیجے کے اندر بے شمار کام خراب کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بن باپ پیدا ہونا انکار کر دیتا، بھی نہیں اللہ دی سنت ہے بخاوند دی محنت بیٹا ہوندا، یہ کہڑی گل ہوئی مریم کماری کے پیدا ہو، صاف انکار کر دیتا سر سید ہونا، اور وہ منن والے بھی اسی طرح پرویز ہوئی شعلہ مستور، کوئی عیسیٰ علیہ السلام بن باپ نہیں پیدا۔ قرآن مجید آ گیا کہ دشمنوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اگ چ پایا، اگ ٹھنڈی ہو گئی، آدھے نہیں یہ گلاں منن والیاں نہیں، اگ اللہ نے بنائی وہ کام جلاؤنا، اللہ دی سنت تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انہاں آیتاں نوں 5 جگہ قرآن چاہتی ہے، اینا ورتیا کہ جن معجزے بیان ہوئے سی سارے تے منکر ہو گئے کہ انہاں چ کوئی گل نہیں ہو سکتی، اسباب دے تحت سب کچھ ہوتا۔ تو قرآن مجید دی انہاں آیتاں دے بارے چ تھوڑا جا بیان کرنا کہ سنت اللہ جس شان اللہ نے کیا نہ کوئی نہ آکھے بھی جس طرح دنیا چ کام ہو رہا ہے بے اتنا ہی ہونے، اللہ تو ہٹ کے نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہے کر سکتا، یہ دنیا پیدا کرنے تو بعد ہونے بھی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أحدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا